دیکھیں ہمیں بڑا خوف ہے اس چیز کا کہ اس وقت جو عدالتی احکامات ہیں ان کے اوپر بالکل اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، اور اتنا جو توہین ہو رہی ہے عدالت کی. تو آج اگر یہ توہین ہوگی تو کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ تو ہر کاغذ کی پھر توہین ہوئے گی. ہر ادارہ اٹھ کے کہے گا اس کاغذ کے ٹکڑے کو باہر پھینک دو. روز اتنے ہفتہ بہ ہفتہ توہین ہو رہی ہے اور کوئی جواب دہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. اور آخر کار اگر جج کی جب توہین ہوئے گی، جج کے آرڈرز کی توہین ہوئے گی، اس کا نتائج تو یہ ہے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، کسی پاکستانی کو انصاف نہیں ملے گا. کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا ہم اس کو مانتے نہیں. تو انصاف سے تو ہم محروم ہو رہے ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھا آئسولیٹ ہو گیا ہے، تو کون فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے توہین کرنی ہے عدالت کی؟ ان کو جج صاحب کو ہم سپورٹ کریں گے تو وہ ان کو قانون کے مطابق اپنے سامنے پیش کرائیں گے اور ان سے جواب مانگیں گے یا ان کو سزا دیں گے. جو توہین عدالت کی سزا ہے، کہتے ہیں 6 مہینے جیل جانا پڑتا ہے اگر سرکاری لوگ اس کی امپلیمنٹیشن نہ کریں. نہیں، وہ صاحب کہہ رہے تھے آپ چائے پی لیں، تو ہم نے کہا ہم واپس کورٹ میں جانا چاہتے ہیں. پھر یہ بات ہوئی. نہیں، میں نے چائے نہیں پی تھی. میں نے کہا تھا ہم واپس ہمیں کورٹ میں جانا ہے، جب جج صاحب آئیں گے ہم ان کے سامنے بیٹھیں گے، ہمیں چائے کی ضرورت. اچھا علیمہ خان صاحب یہ بتائیے گا، جج صاحب کو آپ نے جب کوئی بات کرنا چاہی تو جج صاحب اٹھ کے چلے گئے، کیا وجہ ہے کہ آپ بات کرنا چاہ رہے پہلے ہی اٹھ گئے تھے؟ میں نیازی صاحب کو کہا تھا کہ میں بات کرنا چاہتی ہوں. نیازی صاحب نے خود بات کر لی، تو میں کل بات کروں گی جب جج صاحب ہماری پٹیشن سنیں گے، پھر میں جج صاحب سے انشاءاللہ بات. کل آپ کو امید ہے کہ آپ کی پٹیشن سنی جائے گی؟ ہاں، یہ کہہ تو یہی رہے ہیں. خان صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اڈیالہ میں آپ جاتے ہیں، آپ کی ملاقات نہیں ہوتی، عدالت میں آتی ہیں تو آپ کی پٹیشن نہیں سنی جا رہی، تو اگلا لائے عمل کیا ہے پھر آپ لوگوں کا؟ نہیں، ہمیں ابھی نیاز اللہ نیازی نے کہا ہے کہ وہ کل ساری پٹیشنز، وہ جو سیکٹری ہیں جس کے دفتر میں ہم گئے تھے، انہوں نے کہا کہ کل پٹیشنز لگ رہی ہیں، ساری پٹیشن لگ جائیں گی. تو کل انشاءاللہ جج صاحب کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ دیں گے. دیکھیں بہت پریشانی کی بات ہے. میں جب ہم کتنے 1 مہینے سے 5 ہفتے ہو گئے ہم اڈیالہ جاتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا یہ بات ہے کہ یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر ایک جیل کا سپرنٹینڈنٹ آج عدالت کے کاغذ کو ردی میں پھینک دے گا، کل تو یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی یہ کر سکتا ہے. تو اگر جج سے جن سے ہم انصاف لینے جا رہے ہیں وہ انصاف دینے کی کوشش کریں اور ان کی کوئی سن ہی نہ رہا ہو، تو کل ہمارے ساتھ سب کے ساتھ کیا ہوگا؟ آج آپ دیکھ لیں کہ عمران خان جو چیزیں، جو ان کا حق ہے، جو جیل مینول کے مطابق ان کے سارے حقوق ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، تو کل کس کے پاس ہم جائیں گے اگر جیل انتظامیہ جج ہی کی نہیں سنے گی؟ تو اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں، ان کی انڈیپینڈنس کے لیے کھڑے ہوں. وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. وہ پریشر، اگر اوپر سے پریشر کسی سے، ایک فرد واحد سے آ رہا ہے یا کسی 2 بندوں سے آ رہا ہے، بہتر یہ کہ پورے عوام اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑی ہو اور ان کو بتائے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، تاکہ جب یہ مضبوط ہوں گے تو یہ ہمیں انصاف بھی دے سکیں گے انشاءاللہ. تو اب کل آئیں گے علیمہ صاحب آپ لوگ دوبارہ سے یہاں پر؟ کل انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ کل پٹیشنز انہوں نے کہہ دیا، وہ جو سیکٹری صاحب تھے انہوں نے کہا ہے کہ کل آپ کی پٹیشنز لگ جائیں گی. تو کل انشاءاللہ جب پٹیشنز لگیں گی تو ہم بالکل یہاں پہ آئیں گے اور اپنی جوڈیشری کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ دکھائیں گے. کتنے پر امید ہے سپورٹ ہوگی؟ کتنے لوگ ہوں گے؟ کیا پارلیمنٹیرین آئیں گے یا وکلا یہاں پہ اکٹھے ہوں گے؟ ہم تو یہاں پہ ہوں گے، مجھے نہیں پتا باقیوں کا. میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں نے ہم نے پٹیشنز ڈالی ہوئی ہیں، 5-6 لوگوں نے جو ڈالی ہوئی ہیں، کل اب ہمارے جو لائرز ہیں، سلمان صفدر، سلمان راجہ، وہ اس وقت پٹیشن عمران خان کے نام پہ بھی ڈال رہے ہیں، جو ان کے حقوق جو ملنے چاہیے ان کو کئی مہینوں سے نہیں مل رہے. ایک کمپریہنسو پٹیشن ان کی طرف سے بھی، عمران خان کی طرف سے بھی جائے گی، جو ان کو گریجولی اب بالکل آئسولیشن میں ڈال دیا اور آئسولیٹ کر دیا گیا. یہ ان کی طرف سے بھی جائے جن لوگوں گی. کی کل ملاقات ہوئی اور کل انہوں نے میڈیا پہ بات کی ہے، آپ ان کی باتوں سے مطمئن ہیں کہ عمران خان صاحب کی یہ باتیں کورٹ ٹو کورٹ آپ تک پہنچائی گئی ہیں؟ جی، انہوں نے آ کے ہمیں بتایا تھا کئی چیزیں. دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ
عمران خان اب ایک ہفتے کے بعد جب ملاقات کرتے ہیں تو کئی چیزیں اخبار میں انہوں نے اگر پڑھی ہوئی ہوتی ہیں یا انہوں نے ٹی وی پہ دیکھی ہوتی ہیں، وہ خود پہلے اپنے پوائنٹس بتا دیتے ہیں، اور کئی چیزیں باہر سے اندر جاتی ہیں. کئی دفعہ بڑا ضروری ہوتا ہے ان کو کرنٹ افیئرس کے بارے میں پتہ ہو. اب کیونکہ گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے، 2 ہفتے سے ان کو انفارمیشن نہیں مل رہی یا ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ایک دم کوئی چیز آپ کسی کو بتائیں قید میں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا. اس کی بیک گراؤنڈ بتانے لگے تو آدھا گھنٹہ ختم. ٹھیک ہے، تو اس لیے عمران خان نے جو بہت امپورٹنٹ بات کی وہ 26ویں ترمیم کی ہے، جس میں ہماری عدلیہ کو جکڑ دیا گیا ہے. اور اس لیے ہمیں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہ جو ترمیم ہے یہ بیسکلی عدلیہ کے خلاف ایک واردات ہوئی ہے، ایک حملہ ہوا ہے، اور ہم نے اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا. اور عمران خان بھی یہی چاہ رہے ہیں، عدلیہ کو سپورٹ کریں گے تو وہ ہمارے لیے کھڑے ہوں گے نا. انہوں نے کس کے لیے کھڑے ہونا؟ ہمارے لیے. اور باقی کئی پوائنٹس تھے انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیے تھے. یاد رکھیں سلمان صفدر صاحب بھی گئے تھے ایک دن پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے اوپر، پرسوں ملاقات ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے ہمیں 2-4 پوائنٹس آ کے جو بتائے تھے. عمران خان کی میسج آ گیا تھا، لیکن بات ہماری نہیں ہو رہی، بات عمران خان کی ہو رہی ہے. گریجولی ان کو بالکل ایک ایک کر کے بالکل آئسولیٹ کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں کل یہ جو 6 لائر جا رہے ہیں یہ بھی بند کر دیں گے، اور ہمیں عادت پڑ جائے گی کہ عمران خان بالکل قید تنہائی میں چلے گئے، کسی کا کانٹیکٹ نہیں ہے، کسی کو یہ نہیں پتہ ان کی صحت کیسے ہے. تو اس لیے ہمیں اس وقت اگر آواز نہ اٹھائی تو کل یہ جو آدھا گھنٹہ ہفتے کا مل رہا ہے نا لائرز کے ساتھ، یہ بھی ختم کر دیں گے. ابھی آپ چیف جسٹس کی جو بات کرنا چاہ رہی تھی وہ آپ نے شکوہ شکایت بھی کرنی ہے، کیونکہ پچھلے 4 ہفتے سے آپ کے ساتھ اڈیالہ جیل ہم میں باہر نہیں شکوہ نہیں کرنا، ہمیں ان کے ساتھ یکجہتی دکھانی ہے کہ ان کی ہر ہفتے ہماری توہین نہیں ہو رہی، ہمارے ججز کی توہین ہو رہی ہے. ہم ان کے ساتھ یکجہتی دکھانے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر ہفتے کیا تماشا بنا رہے ہیں ہمارے ججز کا. 3 رکنی بینچ نے فیصلے دیے ہیں، اور یہ اس کی توہین روز اڈیالہ میں ہو رہی ہے. پولیس کی وہاں ٹرک کھڑے کر دیتے ہیں. یہ کس کی توہین ہے؟ ہماری تو نہیں ہے. ہم تو اپنا حق مانگنے گئے، ہم تو ایک ملاقات صرف کرنے گئے. توہین تو ججز کی ہو رہی ہے. یہ بڑی سنجیدہ بات ہے، اور ہمیں اس کی سب کو فکر کرنی چاہیے. فی الحال جج صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ میں بتاتا ہوں. جب جج صاحب اٹھنے لگے، آخری کیس تھا، جج صاحب اٹھنے لگے، میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں کہ وی بلیو ان رول آف لا، وی بلیو ان انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. جیل اتھارٹیز نے آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور سٹیٹمنٹ دینے کے باوجود جیل اتھارٹیز اس کو وائلیٹ کر رہی ہیں. ہم نے پہلے سیکٹری کو یہی کہا، انہوں نے کہا جی کل لگائیں گے، لیکن ہم کورٹ میں آ گئے، اور کورٹ میں نے پوری بات کر دی ہے کہ آپ کے آرڈر کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. لارجر بینچ کا آرڈر تھا، تو جج صاحب نے کہا کہ میں نے آرڈر دے دیا ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ، تو وہ کل لگا دیں گے. ہمارے